کینین پولیس نے مان لیا, تسلیم کر لیا کہ ہم نے مارا ہے. یہ تو اب انہوں نے تسلیم کیا کہ غلطی سے مارا ہے یا منصوبے سے مارا ہے, ہماری گولیوں سے مارا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گولیاں اگر اس کی باڈی سے کوئی نکلی ہیں تو کیا کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس سے پہلے کہ نہیں, اس کی سٹچنگ ہوئی ہے, اس میں سے گولیاں برآمد ہوئی ہیں, گولیاں ساتھ آئی ہیں کہ نہیں آئی, جو انہوں نے مٹیریل دیا کینیا والوں نے. پھر وہ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک یہ کار بتاتی ہے چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں. اگر چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمبوش تھا. ایمبوش کا مطلب تھا پلان تھا. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. پھر اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا ٹیلی فون وہ بھی کینین پولیس کو دینا چاہیے, ہینڈ اوور کرنا چاہیے تو پاکستانی انویسٹیگیٹر. اعتزاز احسن صاحب, والدہ کا خط آنریبل چیف جسٹس کو, ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے آپ ایز اے سینئر قانون دان, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن آف سٹنگ ججز آف سپریم کورٹ؟ دیکھیں اگر انٹرٹین کرنے کے لائق ہو تو والدہ کا بڑا موزوں خط ہے. والدہ سب سے موزوں شخصیت ہے جن کی پٹیشن ایسے معاملے میں انٹرٹین ہونی چاہیے. ہمارا سپریم کورٹ تو گمنام تقریباً بعد میں انہوں نے رول بنا دیا کہ گمنام کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے, پر گمنام خطوں پہ بھی اور اخباری کالم سے بھی نوٹس لیتا رہا ہے. اور اخباری کالم سے تو شاید اب بھی عمر بندیال صاحب کے عہد میں نہ ہوا ہو, اور گزشتہ قریب جو چیف جسٹسز تھے ماضی قریب میں, ان کے دوران خطوں پہ اور اس طرح کے نوٹس ہوتے رہے. اور والدہ کا تو بہت اہم پوزیشن ہے. والدہ تو سب سے زیادہ سوگوار ہے. اور اس میں تو وہ سوائے یہ کہ جو وہ فرما رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا پینل ہو, یہ شاید ممکن ہو سکے یا نہ کہ کتنے ججز اس پہ بیٹھ سکیں, پر یہ ضرور ہے کہ اس کا احاطہ اس انکوائری کا بڑا وسیع بھی کیا جا سکتا ہے. پر ارشد شریف شہید کے بارے میں تو تقریباً ساری قوم متفق ہوگی کہ اس بارے میں اس کے معاملے میں جو صحیح حقیقت ہے, جو حقائق ہے, وہ سب کے ساری قوم کے سامنے آنے چاہیے. کس کا موٹو تھا, کس کی نعت تھی, کس کو فائدہ پہنچتا تھا اس کی موت سے, کس کو کوئی اس سے تکلیف ہو یا وہ پہنچی تھی ہوتی ہوئی تھی, یا کس کے اتنے لمبے ہاتھ ہو سکتے تھے کہ وہ کم از کم 3 انٹرنیشنل جورسڈکشن سے گزر کے اس تک پہنچ سکتا تھا. صحیح. اور یہ اس قسم کی باتیں اور بہت ساری کہ یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کو ہونا چاہیے, پبلک ہونا چاہیے, کیونکہ پوسٹ مارٹم سے وہ پتہ لگے گا کہ جو 2-3 کینیا کے اخبار رکھ کے اپنے سامنے 3-4 ورژنز جو آئے ہیں ارشد سے شریف پر فائرنگ کے, ان میں سے کون سا قریب تر ہے پوسٹ مارٹم کے. کیونکہ لاش جھوٹ نہیں بولتی, لاش اور اس کو لگی ہوئی گولی جھوٹ نہیں بولتی. باقی سب اب پہلے پولیس نے کہا, پولیس نے تسلیم تو کر لیا کینین پولیس نے بالکل کہ ہم نے مارا ہے. بالکل. اب انہوں نے سر چوئی صاحب 2 چیزیں ذرا مجھے اگر 12 جولائی 2022 کو ارشد شریف آنریبل چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں, اس پہ بھی ذرا بتا دیں کہ مطلب کیا کون سی چیز مانے ہو سکتی تھی کہ جس پہ مطلب اس وقت انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. دوسرا, اگر والدہ کہہ رہی ہیں کہ, اور ہم نے خود بھی سنا آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ سٹنگ جج ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ریٹائرڈ لگا کے تو اس میں میلافائڈ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں ایکسپلین کر دیں گے؟
میں ان کے بارے میں دونوں کے بارے میں کہوں گا ایک جملے میں کیا کہ میں جس جو بات کر رہا تھا وہ زیادہ اہم ہے. میں یہ تو کہہ دوں کہ والدہ کو بالکل اہمیت ملنی چاہیے, ان کے جذبات کو, ان کے احساسات کو, ان کے دکھ کو. اور دوسرا یہ کہ بندیال صاحب اگر نہیں لیا انہوں نے اس وقت نوٹس ارشد شریف کا, تو شاید وہ بہت سارے خط آتے ہیں, پٹیشنز آتی ہیں, مجھے اس سے خطرہ ہے, مجھے شوہر سے خطرہ ہے, مجھے پتہ نہیں, تو اس لیے وہ شاید اتنا مور نہ لیتے ہوں. یہ میں نہیں کہہ سکتا, پر جو میں چیز کہہ رہا ہوں جو اہم چیز ہے جو آپ کے اصرار کرنے کی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ پاکستان میں بنا ہے تھرو اے پینل آف ڈاکٹر, وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, اس سے باقی ڈاکٹرز بھی رائے دے سکیں گے, اس سے بہت کچھ پتہ لگے گا. دیکھیں پہلا ایک چیز تو ہوگی کہ کینین پولیس نے مان لیا, تسلیم کر لیا کہ ہم نے مارا ہے. یہ تو اب انہوں نے تسلیم کیا کہ غلطی سے مارا ہے یا منصوبے سے مارا ہے, ہماری گولیوں سے مارا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گولیاں اگر اس کی باڈی سے کوئی نکلی ہیں تو کیا کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس سے پہلے کہ نہیں, اس کی سٹچنگ ہوئی ہے, اس میں سے گولیاں برآمد ہوئی ہیں, گولیاں ساتھ آئی ہیں کہ نہیں آئی, جو انہوں نے مٹیریل دیا کینیا والوں نے. پھر وہ دوسرا انہوں نے کہا ایک یہ کار بتاتی ہے چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں. اگر چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمبوش تھا. ایمبوش کا مطلب تھا پلان تھا. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. پھر اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا ٹیلی فون وہ بھی کینین پولیس کو دینا چاہیے, ہینڈ اوور کرنا چاہیے ٹو پاکستانی انویسٹیگیٹر. اینڈ پاکستانی انویسٹیگیٹر شوڈ آلسو بی انسپائر کانفیڈینس ان دا فیملی. ان کی والدہ, ان کے دیگر, ان کی بیوی بیگم, ان کا کانفیڈینس ہونا چاہیے ان میں, اس پینل میں جو انویسٹیگیٹ کرے. تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, فورینسکس کی رپورٹ, کار کو گولیاں لگنے کی رپورٹ اور کار کی صورتحال اور حالت کی رپورٹ, یہ رپورٹ سب پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے پاکستان میں. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ سر. تو رائٹ سر, وہ ایک کوئکلی سر اگر میلافائڈی پہ کہ جو ان کی والدہ نے کہا ہے کہ کیوں نہیں پھر سر پرائم منسٹر کیوں نہیں بنا کے گئے سر؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, پر یہ مطلب جب خود کمٹ کیا انہوں نے کہ سٹنگ جج ہوں گے, اس کے بعد پھر ریٹائرڈ جج کو بنا دیا. مطلب آئی ہیو نو مطلب میں ان کے اندر مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے جج نہیں ہوں گے, اچھے کمیشن نہیں چلائیں گے, لیکن بٹ سٹل والدہ کی تسلی تو نہیں ہوئی. نہیں, یہ اگر انہوں نے ایشورنس دی تھی وزیر اعظم نے کہ سٹنگ جج ہوں گے, تو پھر ہی شوڈ ہیو اپوائنٹڈ. رائٹ. اچھا چل